راجہ صاحب آپ بات کریں. کامران مرتضیٰ جی میں کامران صاحب کو دیتا ہوں اس کے بعد، راجہ صاحب کے بعد. جی کامران صاحب آپ بات کر لیں. کامران مرتضیٰ صاحب کا مائک کھولیں. ان کی کون سی سیٹ ہے وہاں؟ تو وہ عالیہ کامران صاحب ہیں، وہ کامران مرتضیٰ صاحب نہیں ہیں. وہ سیٹ ان کو نہیں دے رہی ہیں. سر میں بیٹھی ہوں. مولانا صاحب یہ بڑا ایک شرعی مسئلہ ہو گیا. اب اس پہ بتائیں کہ عالیہ صاحبہ کی سیٹ پہ وہ بیٹھی ہوئی کامران صاحب، اور وہ کہتی میں نہیں سیٹ دوں گی. آپ تشریف رکھیں، یہاں مائک کھول دیں. کامران صاحب اس کے اوپر فردر ڈسکشن ڈیبیٹ ہوگا ہاؤس میں. اس پہ جو ہے نا جوائنٹ سٹنگ میں میری حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جی کامران صاحب. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر JUI پاکستان اس بل پہ جب بات کرے تو یہ تاثر کم از کم ہرگز نہیں دینا چاہتی کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کے مخالف ہیں. باوجود ایک مذہبی سیاسی جماعت ہونے کے ہم ان کو اپنے جیسا شہری سمجھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی یا ایسا بھی کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ یہاں سے نہیں جانے دینا چاہتی جس سے یہ تاثر ہو کہ شاید جو ہے میجارٹی اس سے کمتر شہری ہے، یا باقی قوانین جو اس سبجیکٹ پہ بن چکے ہیں اور جس کا اثر کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوتا ہے، اس اثر کو کم کیا جا سکے. دو باتوں پہ اس میں اعتراض ہے. میں یقیناً جو ہے نا مانتا ہوں کہ بہت عرصے سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور ان پرسنس آف اے ججمنٹ آف سپریم کورٹ یہ پینڈنگ ہے، مگر اس لیجسلیشن کو جس نے بھی ڈرافٹ کیا ممکن ہے غلطی سے یا ممکن ہے جان بوجھ کے. دو چیزیں اس میں جو ہے نا وہ بہت قابل اعتراض ہیں. ایک سیکشن 35 سر، سیکشن 35 اس کو اگر ذرا دیکھیں گے، پہلے اس کو سیکشن 1 کو دیکھیے گا کہ دس ایکٹ شیل بی کال دی نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز رائٹ ایکٹ، اور اس کو اب سیکشن 35 کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا کہ ایکٹ ٹو ہیو اوور رائڈنگ افیکٹ. دی پروویژن آف دس ایکٹ شیل ہیو افیکٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹریری کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دی ٹائم بینگ انفورسڈ. اب اس کا اثر کیا ہوگا سر جب آپ اس کو کر دیں گے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ریسنٹ قانون سازی ہوتی ہے یہ اس وقت یہ ریسنٹ ہوگی. آج اگر یہ فرض کریے یہ ساؤتھ سے اس جوائنٹ سٹنگ میں پاس ہو جاتا ہے اور صدر اسسنٹ کر دیتے ہیں تو یہ ریسنٹ ہوگی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جتنی لیجسلیشن ہو گئی ہے یہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ افیکٹ رکھے گا، اس کے اوپر فوقیت رکھے گا. تو فوقیت میں وہ جو اینٹی قادیانی آرڈیننس 1984 کا ہے اس کے اوپر بھی اس کی فوقیت آ جائے گی. عدالتوں میں ایک ایسی بحث شروع ہو جائے گی، ایسا مسئلہ شروع ہو جائے گا جو ہم سب کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. تو میری تارڑ صاحب سے بات ہوئی ہے، اعظم تارڑ صاحب سے متوجہ ہوں، انہوں نے بھی گو کہ اس میں ایک تجویز کی ہے امینڈمنٹ کی، مگر میرا خیال ہے کہ اس سیکشن کو سیکشن 35 کو ایز اے ہول اومٹ کرنا ہوگا. جب ایز اے ہول اومٹ کریں گے اس کے بعد کی سیکشنز کو ری نمبر کر دیجئے تو شاید اس معاملے کا حل زیادہ آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہوئی ہے، میں نے ان کی توجہ جو ہے مبذول کروائی ہے سیکشن 12 کے کلاس ایچ پہ، جہاں پہ سو موٹو کا اختیار بھی آپ نے کمیشن کو دے دیا ہے. ایک طرف آپ عدالتوں سے سو موٹو کا اختیار لے رہے ہیں اور دوسری طرف کمیشنز کو یہ اختیار دے رہے ہیں. تو اگر کسی کو تکلیف کرنی ہے تو ایک 4 روپے کی درخواست جو ہے وہ اس کمیشن میں داخل کر سکتا ہے. تو یہ سو موٹو کا اختیار جو کمیشن کو دینا ہے یہ بھی یقیناً آپ کے اپنے اس جو آپ نے ابھی امینڈمنٹس ریسنٹ امینڈمنٹس کی ہیں اس عمل کی منافی ہو جائے گی. تو یہ سو موٹو کا اختیار کمیشن کو دینا، عدالتوں سے لینا اور یہاں پہ دینا یہ بھی درست نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں کم از کم اومٹ کر دیں تو یہ دو چیزیں اومٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم قابل قبول ہو گیا ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. سر اعظم صاحب میں آپ اس پہ صرف یہ جو ٹیکنیکل ایشو اس پہ بات کر لیجئے، پھر راجہ صاحب بات کریں گے، ایک دو اور دوست کریں گے. میں سر اسی لیے ایک لارجر کمیٹی تشکیل دی گئی جو کہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، اس میں تمام اقلیتی جو MNA سے وہ تھے. پھر معاملہ بھیج دیا گیا سینٹ آف پاکستان کو. سینٹ آف پاکستان میں سر سید علی ظفر صاحب نے اس کمیٹی کی سربراہی کی
اور یہ تقریباً 6 ہفتے معاملہ پینڈنگ رہا. اس میں دونوں اطراف کے جو اقلیتی سینیٹرز اور ایم این ایز ہیں انہیں بھی بٹھایا گیا. پوری احتیاط کی گئی کہ ان کے رائٹس کے حوالے سے بات ہو, اور جو کو فتنہ گری کی بات ہے یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہی نہیں ہیں, میری نظر میں تو وہ اس کے ایمبٹ سے ویسے ہی باہر ہیں, کیونکہ یہ ایکٹ کہتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے. اب میں کھل کے بات کروں گا. جو قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو آئین کہتا ہے, پاکستان کی ریاست کہتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے, اور وہ اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو نہیں مانتے. یہ ان کا اپنا عمل ہے. ہم نے اپنے آقا کے حضور پیش ہونا ہے روز محشر, اور ہم سرخرو ہو کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. میرے آقا کا ہی حکم ہے کہ اقلیتوں کا خیال کرو, ان کے حقوق کو تحفظ دو, ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. میرا آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 20 کہ ہم نے ان کو حقوق دینے ہیں, اور آرٹیکل 20 کو جب انٹرپریٹ کیا سپریم کورٹ نے اور چیلنج کیا گیا 1984 کا آرڈیننس, تو اس میں کہہ دیا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے اور خود کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلامی شاعر جو ہیں ان کی ترویج کرنا چاہتے ہیں, ان کو آرٹیکل 20 کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. تو اسی پیرائے میں یہ سارا جو ہے یہ قانون بنایا گیا. ہماری امینڈمنٹ یہ تھی کہ دس ایکٹ شیل بی ٹریٹڈ ان ایڈیشن ٹو ایگزسٹنگ لاز اینڈ ناٹ ان ڈیروگیشن, یعنی کہ جو متعلقہ قوانین اس بابت ہیں ان کی فوقیت رہے گی, اور جہاں پہ کوئی اچھی چیزیں ہیں وہ اس لاء میں سے نکل آئیں گی. یہ سر ایک فارمل پروویژن ہوتی ہے کمیشن کے. میں سر پوری طرح سے 12 کا میں ایگری کرتا ہوں کہ سیکشن 35 کو ہم اومٹ کر دیتے ہیں, 36 کو ری نمبر کر کے 35 کر دیا جائے, کیونکہ یہ ایک فارمل پروویژن ہوتی ہے. رہی بات سوو موٹو کی, تو آن دا لائٹر سائڈ کامران مرتضیٰ صاحب کو اصل میں سر تھوڑا سا دکھ یہ ہے کہ وہ دوسری عدالت کا سوو موٹو کیوں ختم ہوا ہے. تو ہم نے آئینی عدالت سے سوو موٹو دیا تھا واپس, کیونکہ سوو موٹو کے خوف سے لوگ جو تھے وہ گھروں میں چلے جاتے تھے. کمیشن ویسے ہے, یہ نوید قمر صاحب کے لیے عرض کروں گا, یہ بے ضرر کمیشن ہے. یہ اپنے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے بیٹھ کے وہاں پہ, اور ان کے پاس کوئی سزا جزا کے فیصلے کرنے کے اختیار نہیں ہے. جو ہوگا یہ ریکمنڈیشن کی صورت میں حکومت کو ہی بھیجیں گے. لیکن اس کے باوجود اگر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سوو موٹو سے کنارہ کر ہی لیا ہے تو پھر پورا کر لیتے ہیں سر, پھر نہ ادھر رہتے ہیں نہ ادھر رہتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں ایسے بھی. تو ان دو تجاویز کو آئی کنسیڈ ٹو کلیریفائی دا سچویشن. اس کے ساتھ سر میری یہ استدعا ہوگی کہ اس کو 12 سال سے سر یہ پینڈنگ ہے, اس کو پاس کر دیا جائے.